مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے، فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، وَمَن كَفَرَ، جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے دو اعتراضات یا دو سوالات کیے. اگر آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا نمائندہ یا ملت ابراہیمی پر چلنے والا کہتے ہیں تو پھر بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی، ان کے ملت ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت جو ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ حرام تھا، تو آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پر جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود کسی عارضہ کی وجہ سے اور اس عارضہ سے صحت یابی کی منت کی بنیاد پر اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا، تو وہ ملت ابراہیمی میں منع نہیں تھا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی کا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن تھا شام اور فلسطین، جو فلسطین اس وقت شام کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو بجائے خانہ کعبہ کے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرنی چاہیے. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اعتراض کا جواب دیا اور یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسرے اعتراض کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سب سے پہلا عبادت خانہ جو دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہے. پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس. اور عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال. بیت اللہ تعمیر ہوا اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی.
اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بیت المقدس کی تعمیر کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، جبکہ ان دونوں کے زمانے کا فرق 1000 سال کا ہے۔ تو پھر 40 سال والی بات کیسے ممکن ہوئی؟ تو یہاں پر مفسرین و محدثین نے یہ جواب بیان کیا ہے، اور روایات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پریشان تھے، اور وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو طواف کر لیں دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ بالکل بیت المعمور کے محاذات میں زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کریں، تاکہ آپ یہاں پر طواف کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی مشغولیت میں اللہ کی عبادت کو لے آئیں۔ انہوں نے تعمیر کیا بیت اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی 40 سال بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر کی۔ تو یہاں تعمیر اول مراد ہے، جس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی تعمیر ان دونوں کے درمیان 40 سال ہے، اور باقی رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی وہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی تعمیر ان دونوں کے درمیان 40 سال ہے، اور باقی رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ بیت المقدس پہلے سے وہاں پر تعمیر شدہ موجود تھا، تو تھوڑی بہت انہوں نے اثر نو بھی جو اس میں عمارت کی کمزوری یا اس کے اندر جو پراگندگی یا کوئی پیدا ہوئی ہوگی ضعف، اس کو انہوں نے اثر نو تعمیر کیا ہوگا، جبکہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام نے ہی دونوں گھروں کو، بیت اللہ کو اور بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اب یہاں سے ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں انسانیت کا پہلا قبلہ بیت اللہ ہے اور بیت المقدس دوسرا ہے۔ دین اسلام میں پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور دوسرا قبلہ بیت اللہ ہے، جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک پہلا اللہ کی عبادت کا گھر جو زمین پر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تھا مکہ مکرمہ میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بکہ استعمال کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور بکہ کے 2-3 معنی بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے جمع ہونے کی جگہ، اور یقیناً یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ بھیڑ کی صورت میں جوک در جوک یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد چند نہیں لاکھوں میں ہوتی ہے، اور یہ بیت اللہ اللہ کا ایسا گھر ہے کہ جو ہر وقت آباد رہتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی، لوگ عموماً ایک بات کہا کرتے ہیں کہ فلاں شہر نہیں سوتا، پوری رات ان کی جو ہے لائٹیں ٹمٹماتی ہیں، وہ پورا رات شہر جو ہے وہ جگمگ ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بھی 2 شہر نہیں سوتے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پر جاگنے والے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں جاگتے ہیں، اور دوسرے شہروں میں جاگنے والے پتہ نہیں کن کن فضولیات میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو لہذا بکہ کا ایک معنی جہاں پہ جمع ہوا جائے، اور یقیناً مکہ مکرمہ کی ایک خصوصی یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ہجوم اور بھیڑ وہاں پر ہمیشہ جمع رہتی ہے، اور وہ بیت اللہ اللہ کا ایسا گھر ہے جہاں پہ برکتوں کا نزول ہو، جیسے مبارکن اللہ نے فرمایا۔ بکہ کا ایک معنی ہے، بکہ کا ایک معنی ہے جھکانے والا، اور اس سے مفسرین نے مراد یہ لیا کہ یہاں پر بڑے بڑوں کی گردنیں اللہ کی اطاعت میں جھک جایا کریں۔ تیسرا معنی بکہ کا بیان کیا گیا
کہ توڑنے والا، جس نے بھی اس کی طرف غلط ارادہ کیا اللہ رب العزت نے اس کو توڑ کے رکھ دیا، جیسے ہمارے سامنے ابرہہ کی مثال بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ حبشہ کا سیاہ رنگ والا جب مکہ مکرمہ کو گرانے کا ارادہ کرے گا اور گرانا شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت قیامت برپا فرما دیں گے۔ بہرحال اس سے پہلے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہ یہی مکہ ہے جو برکتوں والا ہے، اور اس برکتوں کی مثال ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، روحانی بھی ہے، معاشی بھی ہے۔ ہر طرح سے یہ گھر مکہ مکرمہ اللہ کی برکتوں سے بھرپور ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہاں کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اور اس میں بڑی ہی ظاہری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے یہاں پر صرف ایک کا تذکرہ فرمایا، مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ نشانیاں یہاں پر بہت ہیں، صفا مروہ یہاں پہ ہے، بیت اللہ خود اللہ کی بڑی نشانی یہاں پہ موجود ہے، حجر اسود یہاں پہ ہے، رکن یمانی یہاں پہ ہے، یہ ساری اللہ کی نشانی۔ آب زمزم کا یہاں ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جوں جوں دیوار بلند ہوتی گئی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پتھر کے اندر یہ طاقت رکھ دی، یہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان وہاں پر جم گئے۔ وہاں پہ آج بھی مقام ابراہیم میں آپ جائیں تو آپ وہاں پہ جو قبہ سا بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ مقام ابراہیم ہے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس بیت اللہ کے متعلق اس کی ایک خصوصیت اور یہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فقہاء نے فرمایا کوئی قاتل، کوئی باغی، کوئی نافرمان، کوئی کسی بھی سزا کا مستحق اگر بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو وہاں پر سزا نہیں دی جا سکتی، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ایسے ہیلے اور بہانے اختیار کیے جائیں کہ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے، اور پھر بعد ازاں اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، سوائے اس کے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر وقتی طور پر خون بہانے کی اجازت دی گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ اور پھر بعد ازاں اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، سوائے اس کے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر وقتی طور پر خون بہانے کی اجازت دی گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ ابن خطل کو اللہ کے نبی نے حکم دیا اگر تمہیں وہ وہاں پر بھی ملے تو وہاں پر بھی اس کو قتل کر دو، تو لہٰذا گستاخ رسول کی سزا اتنی سخت ہے کہ بیت اللہ بھی اس کو جائے پناہ نہیں دے سکا۔ تو جو بھی اس میں داخل ہو کانا آمینہ، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اس جز میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کرے، اس کی زیارت کرے، اور وہاں پر حج بیت اللہ کے جو بھی ارکان ہیں وہ شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر فقہاء نے استطاعت سے مراد کیا لیا کہ وہ شخص جس کے پاس آنے جانے کا
وہاں پر رہنے کا انتظام ہو، اور پیچھے جن گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو۔ تو ان تمام انتظامات جس کے پورے ہو جائیں اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور حج اس کے لیے ضروری ہے کہ اس 5ویں رکن اسلام کو، جو کہ دین اسلام میں فرضیت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حج مبارکہ کیا، اور آپ نے کتنے حج نزول وحی سے پہلے کیے، اس کے حوالے سے کوئی صریحاً بات معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال 40 سال کی عمر سے لے کر وصال مبارک تک ایک حج آپ نے فرمایا ہے۔ تو اب اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے، فرضیت ہو چکی ہے، وہ تاخیر مت کرے۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت کی، وَمَن كَفَرَ، جو اس کے باوجود ادائیگی میں تاخیر کرے یا اس کا انکار کرے یا اس فرض کو ادا کرنے میں سستی کرے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی، تمہارے حج کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جو تم نے نبھانا اور کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو کوئی انکار کرتا ہے اور اس میں سستی کرتا ہے، اس فرضیت کی ادائیگی میں جو ہے وہ بہانے تراشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری پھر پرواہ نہیں ہے۔ یعنی معلوم اس جملے سے یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے ذمے سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بات صرف حج بیت اللہ کی ہوئی، یہاں تک کہ باقی فرائض کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے کہا تھا اگر آپ ملت ابراہیمی کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے تو بیت المقدس تھا، آپ بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر کے جو ہے نماز یا عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اول گھر بیت اللہ ہی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر، اس بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی۔ بہرحال اس کی جو تعمیر نو طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مل کر ہی کی تھی۔ بہرحال یہ 2 آیات بیت اللہ کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس سے بڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا من کل ذنوب من الصغائر والکبائر۔ یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی خطاؤں، غلطیوں، سستیوں، نالائکیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف نصیب فرما، اور جن کے ذمہ حج بیت اللہ ہے یا اللہ انہیں حج بیت اللہ کی جو فرضیت ہو چکی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پہ رحم کرم فضل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔